अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कल बहुत पाकिस्तान में सियासी कशीदगी भी है, लेकिन एक आज़ादी की तहरीक भी चल रही है, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल इमरान खान, मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि चुमुखी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। एक तरफ वो जलसे कर रहे हैं, अवाम में शऊर और बेदारी पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अवाम को एक ख़ास आज़ादी के लिए तैयार भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और सैलाब के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं, यानी लोगों की इमदाद के लिए भी वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये, और तीसरे नंबर पे वो जो एंटी इमरान खान पॉलिटिशियंस हैं, उन पॉलिटिशियंस का मुकाबला भी कर रहे हैं पॉलिटिकल फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें एक वक्त में हो रही हैं। इमरान खान की स्ट्रेटजी और उनका तरीक़ाकार वो बड़ा हैरान कुन तौर पर वो सही लाइनों पे जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि मरकज़ी गवर्नमेंट को ये समझ ही नहीं आई कि इमरान खान किस समत में किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने मुल्की इदारों के साथ इलेक्शन कमीशन से मिलके कोशिश की कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, और इसी तरह के कोई रेफरेंस तोशाखाना का तैयार किया और वो करके दायर किया कि इमरान खान इसके ज़रिए नाअहल हो जाए। यानी वो कोशिश इसमें रहे कि किसी साजिश के तहत इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। हालांकि मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि उन्हें चाहिए ये कि इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में करें, ये न करें कि वो इमरान खान को मंजर से हटाया जाए किसी न किसी तरीके से, सियासी मंजर से या वैसे मंजर से हटा दिया जाए। तो उन्हें चाहिए कि अपने अंदर जमहूरी जज्बा और कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें दूसरे को सुनने के लिए, और अवाम में जो बेदारी की लहर है उस लहर को रोका नहीं जा सकता। ये एक दुनिया का एक तारीखी अमल है जिसको हम कहते हैं इर्तकाई मनाजिल। तमाम मुआशरे इर्तकाई मनाजिल तय करते हैं। हमारा मुआशरा जो है ये भी उन्हीं इर्तकाई मनाजिल को तय करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। अब इमरान खान एक लीडर के तौर पे सामने आया और उसने कौम को एक सोच दी। क्या सोच दी? उसने कहा कि हमें वो हकीकी आज़ादी जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया था, हमें वो आज़ादी नहीं मिल सकी। लोगों ने इस पे गौर किया और लोग भी इसी नतीजे पे पहुंचे कि हमें वो आज़ादी नहीं मिल सकी। इसलिए लोगों ने इमरान खान के साथ चलने का फैसला कर लिया। दूसरा, उसने कहा, जब एब्सोल्यूटली नॉट कहा तो वो इस बात की गमाज़ी करता था कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, कि अमेरिका की तरफ से एक हुक्म आए और हम यस सर कह के उसके आगे लेट जाएं। उसने कहा कि हमारे अपने कौमी मफादात हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। हमने अमेरिका की या किसी और दूसरे मुल्क की जंग हमने नहीं लड़नी। हम इससे पहले अपनी 80,000 जानें गंवा चुके हैं। अफ़गानिस्तान में जो जंग लड़ी गई वो अमेरिका की जंग थी और हम उसमें इस्तेमाल हुए, वो हमारी जंग नहीं थी। तो इसलिए अब हमें ये फैसला करना है
کہ آئندہ کے لیے ہمیں کسی کا آلہ کار نہیں بننا۔ اگر ہمیں تیل روس سے سستا ملتا ہے تو ہم وہاں سے لیں گے، اور اپنے جو تیل کے ذخائر ہے ان کی ایکسپلوریشن یعنی کھدائی وغیرہ جو بھی اس کا کام ہوتا ہے وہ کریں گے۔ پاکستان کے وسائل جو ہے اس کو مکمل طور پر یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ کریں گے جہاں پاکستان کا فائدہ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو خارجہ پالیسی کا ایک کارنر سٹون ہونی چاہیے، یہ چیزیں عمران خان کہہ رہا ہے اور لوگ اس کی بات مانتے ہیں اور اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو آپ اس کے درپے ہو جائیں، آپ کہیں کہ یہ ادھر سے نااہل ہو جائے، ادھر سے اس کو یہ ہو جائے، ادھر سے اس کو وہ ہو جائے، تو وہ آپ ایسی کوشش مت کریں۔ آپ کھلے دل سے میدان میں آئیں۔ آپ یعنی شہباز شریف اور اس کے ساتھ فضل ہے ملا اور بہت سارے لوگ ہیں، زرداری ہے یا کوئی اور لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مل کے عمران خان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کریں۔ الیکشن ہوتے ہیں، ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، تو ان انتخابات میں عمران خان کا مقابلہ کریں، اپنا منشور دیں عوام کو، عوام آپ کے منشور کو پسند کریں، عوام آپ پہ اعتماد کریں، آپ کو ووٹ دیں تو آپ جیت کے آ جائیں۔ لیکن اگر لوگ آپ کو نہیں چاہتے تو پھر آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اسی کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ تو عمران خان نے جو سلوگن دیا ہے اس کے الفاظ میں ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے قریب قریب طاقت اور سچائی چاہیے۔ اگر وہ طاقت اور سچائی آپ لیڈران میں نہیں ہے تو پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں اس لیے اہم ہیں کہ قوم نے اپنے صحیح رستے کا چناؤ کر لیا ہے۔ اب قوم کو اس رستے سے ہٹانا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ عمران خان پوری دنیا میں مقبول ہے۔ وہ ایک دن 3 گھنٹے بیٹھتا ہے اور 5 ارب روپیہ امداد اکٹھی کر لیتا ہے۔ یہ عوام کا جو اس پہ اعتماد ہے، یعنی ملک کے اندر اور ملک کے باہر لوگوں کا جو اعتماد ہے، وہ آپ پر کیوں نہیں ہے؟ آپ اس پہ غور کریں۔ وہ آپ لوگوں پر نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل، ان کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی تاریخ کو دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ یا انہوں نے اربوں خربوں روپیہ پاکستان کا لے کے باہر چلے گئے، یا پاکستان کے اندر بھی بے پناہ جائیدادیں بنائیں۔ وہ پیسہ عوام کا تھا جو باہر گیا۔ تو یہ ساری باتیں جب سامنے آئی تو لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا۔ اب کوشش کیا ہو رہی ہے کہ کسی طرح پنجاب کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، کیونکہ عمران خان اتنا طاقتور ہو گیا ہے، عوام کی اتنی سپورٹ عمران کو حاصل ہے کہ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ میں ایک کال دوں گا اور اسلام آباد کو پھر بلاک کر دیں گے، گھیر لیں گے۔ اگر صوبہ پنجاب ان کے پاس ہے تو پنجاب سے جو لوگ جائیں گے انہیں کوئی مشکل وہاں پہ پیش نہیں آئے گی۔ صوبہ سرحد اس سے کے پی سے آئیں گے تو ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح
گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر سے بھی لوگ آئیں گے تو انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، چونکہ وہاں پہ عمران خان کی گورنمنٹس موجود ہیں۔ تو مرکزی گورنمنٹ ہماری یہ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے، یہ ایسے رکے گا نہیں۔ آپ جتنا عمران خان کو دبائیں گے وہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا، بجائے اس کے کہ آپ اسے دبائیں، آپ اس کے خلاف یہ کیسز کریں، مقدمے کریں، یہ کیا کچھ آپ کو مشکل پڑی ہوئی ہے آپ کریں۔ آپ اپنے آپ میں اہلیت پیدا کریں اور اس کے سامنے آئیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ مقابلے سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان میں نواز، شہباز زرداری اور ان لوگوں کو اپنی قوت برداشت میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ جس بندے کو وہ نہیں چاہتے، اگر عوام اس کو چاہتے ہیں، وہ اقتدار میں آ رہا ہے، تو آپ اس کو غلط طریقے سے نہ روکیں۔ آپ امریکہ کے ساتھ مل کر نہ روکیں، آپ کسی اور کے ساتھ مل کر نہ روکیں، آپ جمہوریت کے لیے کام کریں۔ اس ملک نے آپ کو اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو بے شمار دیا ہے، آپ اس ملک کا شکریہ ادا کریں اور عوام کی خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔